إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلی العظیم. درود پڑھیے محمد والے. عزیزان محترم، محبان آل اطہار، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر زحمت نہ ہو تھوڑی سی مائک کی گونج کو کم کر دیجیے، بہت زیادہ گونج ہے. عزیزان محترم، یقیناً آپ لوگوں کے چہروں سے مسرت اور خوشی عیاں ہے. خدا ہمیں ایسا ہی رکھے، خدا ہمیں آل محمد کی خوشیوں میں خوش اور ان کے غم میں غمگین رہنے والا قرار دے. عزیزان محترم، شب 24 ذی الحجہ کہ جس کی خوشی منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ انتظام ہوا ہے. یقیناً اس شب کی سب سے بڑی مناسبت عید مباہلہ، چاہے اسے آل محمد کی عید کہیے، چاہے اسے سچوں کی جیت کہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس رات میں ایک بہت بڑی مناسبت ہے جو چھپ جاتی ہے، کیونکہ بعد میں عید مباہلہ ہوا. وہ کیا مناسبت ہے؟ اسی رات کو نزول سورہ دہر ہوا تھا. یہ کوئی چھوٹی خوشی تو نہیں ہے. اور اسی کی اگلی شب 25 ذی الحجہ، یہ بھی کوئی معمولی رات نہیں ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ خوشیوں کا ایک انبار لے کر آتا ہے آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے. آل محمد کے کمالات اور فضائل کا مجموعہ ہے یہ مہینہ. یہ شب 25ویں ذی الحجہ جو کل شب آئے گی، فقط اپنے نوجوان دوستوں کی آگاہی کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے بے فکر رہنا ہے. عرائض مجھے مباہلہ پر ہی پیش کرنے ہیں، لیکن فقط ابتداءً 25ویں ذی الحجہ آیہ ولایت کا نزول، کہ جب سائل مسجد میں آیا تھا
جب تمام لوگوں سے مانگ کر تھک ہار کر واپس جانے لگا، خدا کو گواہ بنا کر کہنے لگا اے خدا گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے گھر میں سائل آیا ہو، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہو؟ عین اللہ مسجد میں تھے، خدا کو گواہ بنا کر کہنے لگا عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے اپنی انگشتری کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں کے ہاتھ سے لینے آیا تھا، اللہ کے ہاتھ سے لے کر چلا ہے۔ یا ادھر جبرائیل امین پہنچے ہیں، ابھی انگوٹھی گئی ہے۔ اس قدر نقد تجارت خدا سے فقط علی ہی کیا کرتے ہیں۔ ابھی انگوٹھی گئی ہے اور ابھی جبرائیل آیتیں لے کر اتر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جا کر بتا دیجئے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے یا رسول ہے یا وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ کل شب کا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک ساتھ آپ تمام مومنین و مومنات کو ان تمام خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آئیے واقعہ مباہلہ پر کچھ عرائض، جس مناسبت سے اس جشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خدا ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے، کسی بھی اعتبار سے دامے درہمے قدمے سخن شریک ہو کر کسی طرح بھی اس جشن میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ یہ واقعہ مباہلہ واقعاً اسلام کی ایک اور ایسی عظیم فتح اور جیت کہ جو اسے آل محمد کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ یوں تو اسلام کی ہر جیت ہی آل محمد کی ہے، یہ ایک اور جیت ہے کہ جو آل محمد کے صدقے میں اسلام کو نصیب ہوئی ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ نجران ایک علاقہ ہے کہ جہاں عیسائیوں کی اکثریت تھی، مدینے سے کچھ دور تھا۔ رسول اللہ کی جب اسلام کی حکومت پھیلتی چلی گئی تو رسول اللہ نے باقی تمام پڑوسیوں کی طرح نجران والوں کو بھی خط لکھ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نتیجے میں وہاں کا جو سب سے بڑا راہب تھا، سب سے بڑا عیسائی عالم تھا کہ جس کا نام تاریخ نے ابو حارثہ لکھا ہے، تمام علماء کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ طے یہ پایا کہ رسول اللہ کی جانب علماء کا ایک وفد بھیجا جائے کہ جو رسول سے مناظرہ کریں، مباحثہ اور مناقشہ کریں، دیکھیں کہ اس نبی اور نبوت کے دعوے دار، ان کی نگاہ میں نبوت کے دعوے دار کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس بنا پر وہ اتنے شجاع ہیں کہ ہمیں خط بھیج دیا اور اسلام کی دعوت دے دی۔ علماء کا ایک وفد رسول کے پاس پہنچا ہے، بحث و مباحثہ شروع ہوا ہے، انہوں نے اپنے سوالات رکھنا شروع کیے، رسول نے جوابات دینا شروع کیے۔ ہر سوال پر خدا کی جانب سے ایک محکم اور واضح جواب اترتا گیا اور ان عیسائیوں کے لبوں پہ تالا لگتا چلا گیا۔ لیکن مسئلہ دوسرا بھی تو تھا، فقط حق کو مان لینا اتنا آسان ہوتا؟ بہت سی خواہشات ہوتی ہیں جو دبانی پڑتی ہیں، بہت سی کرسیاں ہوتی ہیں جو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ایک مسئلے پہ آ کر اٹک گئے، بات نہیں تسلیم کر رہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ کہنے لگے ساری باتیں تسلیم ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ایک ماں اور ایک باپ کے واسطے اور وسیلے سے آتا ہے۔ وہ عیسیٰ کہ جس کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کے سوا والعیاذ باللہ کون اس کا باپ ہو سکتا ہے؟ اسلام کا تو واضح اور اٹل قانون ہے، اسلام کی بنیاد سورہ توحید پر کھڑی ہے کہ جس میں واضح اعلان ہو گیا لم یلد ولم یولد۔ یقیناً سب کو یاد ہے نا، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ بات نجران کے عیسائیوں کی عقل میں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اسلام ہی کیا کہ جس کے پاس کسی شبہے یا سوال کا جواب نہ ہو، وہ رسول ہی کیا
کہ جس کے پاس ہر سوال کے جواب میں واضح اور قطعی دلیل نہ ہو، وحی کی صورت میں جواب اترا ہے اور رسول نے ان نجران کے عیسائیوں کو ایسا جواب دے دیا کہ اب اس کے بعد بحث کی گنجائش نہیں ہے، بحث کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے نجران کے عیسائیوں، توجہات میرے ساتھ ہیں، اے نجران کے عیسائیوں، تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ اکڑ کس بات پر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے نبی عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کا کوئی باپ نہیں ہے، بغیر ظاہری باپ کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور جناب مریم کے تقدس اور ان کی طہارت پر کسی کو شبہ نہیں ہے، عیسائیوں کے نزدیک بھی اور عالم اسلام کے نزدیک بھی۔ اصلاً قرآن نے جناب مریم کے جتنے قصیدے پڑھے اتنے کس نے پڑھے ہوں گے؟ تو کہنے لگے طے یہ پایا کہ عیسیٰ اللہ کے سوا کسی کے بیٹے ہو نہیں سکتے، والعیاذ باللہ، عیسیٰ کے والد خدا کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا، والعیاذ باللہ۔ اب جواب سنیے گا، اے نجران کے عیسائیوں، تمہیں گھمنڈ اس بات کا ہے کہ تمہارے نبی بغیر باپ کے دنیا میں آ گئے۔ جواب آیا کہ میں اللہ وہ ہوں کہ جو اپنے سب سے پہلے نبی کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے دنیا میں لے آیا۔ اگر عیسیٰ صرف بغیر باپ کے آنے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا مان رہے ہو تو آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ توجہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کی مادر گرامی تھی، آدم وہ ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر والدین کے دنیا میں آ گئے، لیکن آدم کو کسی عیسائی نے اللہ کا بیٹا نہیں مانا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ اور اسی آیت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 60، آیہ مباہلہ سے پچھلی آیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اے رسول ان سے کہیے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک، حیران تم عیسیٰ کی خلقت پر ہو، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کمثل آدم، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم حیران ہو، آدم کی مانند ہے، خلقہ من تراب، مٹی سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، کہہ دیا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ ہماری قدرت میں یہ بات کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، توجہ کر رہے ہیں، جواب مل گیا۔ کیا اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ قطعی اور روشن اور اس سے زیادہ خاموش کنندہ جواب کوئی ہو سکتا ہے عیسیٰ کی ولادت پر؟ نہیں ہو سکتا۔ یا تو آدم کو بھی اللہ کا بیٹا مانو یا عیسیٰ کے اللہ کے بیٹا ہونے کا انکار کر دو، لیکن دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ آدم کو اللہ کا بیٹا ماننے کی اجازت انہیں ان کا مذہب نہیں دے رہا تھا، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ ماننے کی اجازت انہیں ان کی انا نہیں دے رہی تھی۔ توجہ ہے، یہ سارے ریاستی معاملات تھے، اتنی رعایا ہے جو پیروی کر رہی ہے، اچانک ہم اپنی ہار اور شکست کا اعلان کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کٹ حجتی پہ آ گئے، بات ماننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود تسلیم نہیں کر رہے۔ ایسے لوگوں کا اسلام میں ایک ہی علاج ہے، وہ کیا ہے؟ آیہ مباہلہ نازل ہو کر کہتی ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی علم آ جانے کے بعد، یعنی روشن قطعی واضح دلیل آ جانے کے بعد، جو تم سے کٹ حجتی کرے، جو تم سے بلا وجہ کی بحث کرے، ہمارے رسول کا وقت قیمتی ہے، بلا وجہ بحث نہ کی جائے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اس بحث کا جواب کیا دو؟ ہم نے دلیلیں دے دی، ہم نے مکمل جواب دے دیا، اب کیا جواب دیا جائے؟ کہنے لگے فقل، اے رسول ان سے کہیے تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، اب ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں، ہم اپنی مستورات، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لاؤ۔ توجہ ہے عزیزوں، ابنا جمع کا صیغہ ہے، نساء جمع کا صیغہ ہے، توجہ کیجئے گا، عربی زبان میں جمع کم از کم 3 پر دلالت کرتی ہے۔ کل کو کوئی آ کر یہ نہ کہہ دے کہ رسول کو فقط ایک خاتون کو لے جانے کی اجازت تھی اس لیے فاطمہ زہرا کو لے گئے،
صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ انتخاب کی وجہ فقط ایک کی اجازت نہیں تھی، نساءنا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ پھر انتخاب کی وجہ کیا بنی آگے عرض کروں گا، اگر توجہات میرے ساتھ ہوں گی، تھک کر نہیں سنیں گے تو بات آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، جو ہمارا نفس ہوگا ہم اسے لائیں گے۔ آسان اور سلیس ترجمہ کر دوں بچوں کے لیے، تم اپنی جانوں کو لاؤ، جو محمد مصطفیٰ کی جان ہوگا۔ درود پڑھیے مولائے کائنات کی عظمت پر۔ لا کر کریں گے کیا؟ تم اپنے خاندان لے آؤ، ہم اپنے خاندان لے آئیں گے، ہوگا کیا؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم مل کر یہ دعا کریں گے کہ جو بھی جھوٹا ہے وہ خدا کی لعنت کا شکار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری کی دعا کو۔ اس سے پہلے کہ رسول کسے لے کر گئے اور کس کس کو چھوڑ کر گئے، اس انتخاب کا معیار کیا بنا، یہ ساری باتیں بعد میں۔ پہلے ایک اہم نقطہ جو اس واقعہ مباہلے سے میرے اور اپنے تمام نوجوان دوستوں کے سیکھنے کا واقعہ ہے، بزرگان یقیناً جانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ نجران کے عیسائی ہم مذہب نہیں تھے، ہم دین نہیں تھے، دین الگ تھا، مذہب الگ تھا، قومیت الگ تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے رسول کو ان پر لعنت کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی کہ جب تک ان پر حجت تمام نہ ہو گئی۔ یقیناً پہنچ گئے مومنین، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ واقعہ توجہ کر رہے ہیں؟ جب تک حجت تمام نہ ہو گئی، جب تک یہ طے نہیں پا گیا کہ اب یہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے باطل پر ہے، تب تک لعنت کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بہت اہم بات کہ ہمارا کوئی بھائی جو ہمارا ہم مذہب ہو، ہمارا ہم عقیدہ ہو، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، محمد الرسول اللہ کو مانتا ہو، علی ولی اللہ کو تسلیم کرتا ہو، عقیدہ ولایت و براءت رکھتا ہو، ہمیں ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے سے اختلاف پر، یقیناً ہمارے نزدیک ہر شخص کے نزدیک وہ حق پر اور سامنے والا باطل پر ہوتا ہے، لیکن جب تک میرا کوئی مومن بھائی سامنے ہے، جب تک حجت تمام نہیں ہو گئی، جب تک وہ صحیح عقیدے کی حدود سے نکل نہیں گیا، مجھے اجازت نہیں ہے کہ کسی چھوٹے موٹے ذاتی اختلاف پر یا حتیٰ فکری اور عقائدی اختلاف پر بھی میں اس پر لعنت کرتا پھروں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بات مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ۔ فقط سوشل میڈیا یا واٹس ایپ پر کسی کی ایک ویڈیو دیکھ لینا، معیار یاد رکھیے گا، معیار رسول نے ہمیں ایک ہی دیا، معیار آل محمد نے ایک ہی دیا، وہ کیا ہے؟ یا علی، اے علی، معیار یہ ہے احب من حب علی، اسے دوست رکھو کہ جو علی کو دوست رکھا ہو، ولو کانا قاتل ابیک او ولدک، چاہے تمہارے باپ یا اولاد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، وعاد عدو علی ولو کانا ابوک او ولدک، علی کے دشمن سے دشمنی رکھو چاہے تمہارا باپ یا اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ دوستی کا معیار یہ ہے، پسندیدگی کا معیار یہ ہے، جب تک کوئی شخص ولایت اور برات کے عقیدے میں ہے، عقیدہ امامت کے دائرے میں ہے، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں لعنت کروں۔ فقہاء اس بات کی اجازت نہیں دیتے، علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے، میں گنہگار ہوں اگر ذرا سے اختلاف پر لعن طعن پر آ جاؤں۔ توجہ کر رہے؟ اگر بات اور پیغام پہنچ گئے تو ایک صلوات ہدیہ کیجئے محمد والے۔
یہ پہلا نقطہ جو ہمیں اس واقعے سے سمجھ آیا۔ دوسرا نقطہ کیا ہے کہ اب جس پر لعنت کی جائے گی، اب جس پر لعنت کرنے کا حکم ہمیں آل محمد نے دیا ہوگا، ذرا یہ سوچئے وہ رسول و اہل بیت جن کا طریقہ یہ ہے کہ عیسائیوں پر بھی اس وقت تک لعن نہیں کرتے کہ جب تک ان پر حجت تمام نہ ہو جائے، تو اب اگر وہی آل محمد کسی پر لعنت کرنے کا حکم دے رہے ہوں گے تو یہ طے ہو جائے گا کہ اب اس کے ظالم ہونے میں، اب اس کے غاصب ہونے میں، اب اس کے جاہل ہونے میں ذرہ برابر شک نہ کرنا۔ بات واضح ہو گئی، پیغام مباہلہ پہنچ گیا کہ لعنت اس وقت کی جائے گی جب سامنے والے کے جھوٹے ہونے کا یقین ہو جائے، اور آل محمد جس پر لعنت کر دے تو اس کے جھوٹے ہونے کے بارے میں ذرہ برابر شک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، اللہ کے حکم پر رسول نے نجران کے عیسائیوں کو چیلنج کر دیا، آؤ ہم مباہلہ کریں گے۔ اب زور بازو پر مقابلہ نہیں ہے، اب خدائی طاقت پر مقابلہ ہے، اب خدائی حکم پر مقابلہ ہے۔ اب رسول اس لعنت کو کرنے کے لیے، مباہلے کو کرنے کے لیے اسے ہی لے جا سکتے ہیں کہ جسے خدا کی بات پر پورا یقین ہو کہ اگر خدا نے کہہ دیا ہے کہ تم مباہلہ کرنے جاؤ تو یقیناً جیت ہماری ہوگی، سامنے کوئی بھی آ جائے لعنت اس پر برسے گی۔ لیکن اتنا یقین کس کو ہو؟ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ کسے رسول کی بات کا کتنا یقین تھا۔ جب رسول نے احد میں کہہ دیا تھا کہ جگہ نہ چھوڑنا، فتح ہماری ہے، کسی رسول کی بات پر کتنا یقین تھا؟ کوئی نہیں ملے گا، کوئی نظر نہ آئے گا، فقط ایک نظر آئے گا کہ جو یہ کہتا نظر آئے گا، لو کشف لی الغطاء لمزددت یقینا۔ مجھ علی کے یقین کا عالم یہ ہے، سارے پردے اور حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو یقین میں ذرہ برابر اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ بیٹوں کو لے جانا ہے، عورتوں کو لے جانا ہے، نفسوں کو لے جانا ہے، لیکن معیار ایک ہے۔ جھوٹوں پر لعنت کرنے لے جانا ہے تو انہیں لے جانا ہے جو سراپے سچ ہو، جن سے بڑا سچ اس کائنات میں کوئی نہ ہو۔ تو اب آئیے ذرا قرآن کی نگاہ میں قرآن کے ساتھ ایک سفر شروع کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ قرآن کو تو سبھی مانتے ہیں، باقی کچھ مانیں یا کہیں کہ قرآن کافی ہے، قرآن کو تو سبھی مانتے ہیں۔ تو اب قرآن کی نگاہ میں ان سچوں کی تلاش شروع کرتے ہیں کہ جنہیں رسول کو اپنے ساتھ لے جانا تھا اور لے گئے۔ توجہ ہے نہیں؟ تو قرآن مجید میں صدق، سچ، سچائی کا کئی بار تذکرہ ہوا، لیکن ایک آیت سورہ مبارکہ توبہ کی مشہور آیت، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ تمام صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یقیناً اکثر مومنین کو یہ آیت حفظ ہوگی۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ ہے، تلاش کس بات کی ہے؟ کہ ان سچوں کی سچائی کا معیار کیا تھا، وہ کس لیول کے سچے تھے کہ جنہیں رسول اپنے ساتھ مباہلے کے لیے لے جا رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، سورہ مبارکہ توبہ، اتقوا اللہ، پہلا حکم جو یہ آیت ہم سب کو دے رہی ہے، تقوی الہی اختیار کرو۔ بالکل ایک مختلف موضوع، اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو تقوی کا کم ترین معیار یہ ہے
کہ انسان تمام واجبات کی ادائیگی کرے، تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ خدا ہمیں تمام واجبات کی ادائیگی، تمام محرمات سے بچنے کی توفیق دے۔ اتقوا اللہ، پہلا حکم تقوی اختیار کرو، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ دوسرا حکم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ فقط تقوی اختیار کر لینا کافی نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جب تک سچوں کی ہمراہی نہ ہو یہ تقوی تمہیں کسی کام نہ آئے گا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، اگر سچ اور سچائی کی تلاش کی جائے، سچ کہتے کسے ہیں؟ لغت میں جا کر دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی تعریف مطابقت الخبر للواقع، خبر کا واقع کے مطابق ہونا۔ پریشان نہیں ہونا آپ نے، آسان الفاظ میں کیا ہے؟ جو ہوا ہو وہی کہا جائے، یہ سچائی ہے۔ توجہ ہے آخری شخص تک؟ سچ کیسے کہتے ہیں؟ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں کس کی تلاش ہے؟ ان سچوں کی تلاش ہے جن کے ساتھ ہمیں ہونا ہے، جنہیں ساتھ لے کر رسول مباہلہ کو چلے تھے۔ سچ کسے کہتے ہیں؟ جو ہوا ہو وہی کہا جائے، یہ سچائی ہے۔ میرے ساتھ متفق ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو ہوا ہو اس کے علاوہ کچھ اور کہا جائے، جو نہ ہوا ہو وہ کہا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اور جو ہوا ہو اسے چھپا لیا جائے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ سچ کیا ہے؟ جو ہوا ہو وہی کہا جائے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، محفوظ رکھ کے میرے ساتھ چلنا ہے۔ سفر کرنا ہے تو سفر کا لطف محسوس ہوگا۔ جو ہوا ہو وہی کہا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے۔ چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق، مولا فرماتے ہیں ان شیعتنا لتعرف، ہمارے شیعہ پہچانے ہی دو چیزوں سے جاتے ہیں، صدق الحدیث و اداء الامانہ، بات کرنے میں کتنے سچے ہیں اور امانت کا کتنا پاس رکھتے ہیں۔ یہ دو علامتیں ہیں شیعوں کی۔ میرا آپ سے سوال ہے، سچ بولنا، جو ہوا ہو وہی بتانا، اسلام تو چھوڑیے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب و ملت ملے گا، حتیٰ وہ لوگ جو لا دین و لا مذہب ہیں، کیا کوئی ملے گا جو سچ کو اچھا نہ جانتا ہو؟ سوال ہے۔ دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر معاشرہ سچ کو اچھا اور جھوٹ کو برا جانتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دنیا کا ہر معاشرہ سچوں کو اچھا اور جھوٹوں کو برا مانتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا دنیا کا ہر شخص اگر کوشش کرے تو کیا سچ کے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ ہر بات میں سچا ہو، جو ہوا ہو وہی بتائے، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو اس کی بات میں؟ کیا دنیا کا ہر شخص کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق ہو، کیا سچ کے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے؟ سوال ہے، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے۔ کیا دنیا کا ہر شخص سچ کے اس مرحلے پر پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً پہنچ سکتا ہے۔ آج سے کوشش کی جائے پہنچ جائیں گے۔ تو کیا قرآن نے جب ہم سے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا اسی درجے کے سچے مراد تھے؟ توجہ ہے، جواب سنیں گے۔ اگر اسی درجے کے سچے مراد ہوتی تو قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ قرآن ہمیں کہتا کونوا من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ نہیں عزیزوں، توجہات میرے ساتھ ہیں، تھک کر تو نہیں سن رہے ہیں، بس تھوڑی سی گفتگو ہے، تھوڑی سی زحمت۔
اگر سچ کا یہ درجہ مراد ہوتا، دنیا کا ہر شخص اس درجے کی سچائی کو پا سکتا ہے، اگر یہ درجہ مراد ہوتا تو قرآن کہتا کونوا من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ، بھائی خود سچے ہو جاؤ۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین۔ سچ کا اگلا مرحلہ کیا ہے، اگلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ سب کے اذہان میں ہے، جو ہوا ہو وہی کہا جائے، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ، جو کہا جائے وہی کیا جائے، جسے ہم کردار کی سچائی کہتے ہیں، جسے افعال کی سچائی کہتے ہیں، یہ ہے سچ کا بلند مرتبہ، پہلے درجے سے بلند درجہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے اپنے لیے، پھر نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں وہ بات ہی کیوں کرتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کے نزدیک بدترین برائی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم خود کیا نہیں کرتے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ یہ قول اور فعل کا تضاد، یہی تو منافقت ہوا کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کردار کی سچائی یہ ہے کہ انسان جو کہے وہی انجام دے، جو کہے وہی کرے۔ توجہ ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ اور درجہ واضح ہو گیا سچ کا، کردار کی سچائی۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہر مومن اگر کوشش کرے تو اس درجے کی سچائی کو پا سکتا ہے؟ یقیناً پا سکتا ہے۔ ہمارا قول اور ہمارا فعل مطابق ہو سکتے ہیں، یکساں ہو سکتے ہیں۔ سوال، کیا قرآن نے جب کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا اس دوسرے درجے کا سچ مراد تھا؟ توجہ ہے؟ کیا جواب ہوگا اس سوال کا؟ جواب وہی ہوگا جو پہلے درجے میں تھا، کہ اگر اس درجے کا سچ اور اس درجے کے سچے مراد ہوتے تو قرآن یہ نہیں کہتا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن کہتا کونوا من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار میں سچا ہو، جو کہے اس پر عمل کرے۔ منافقت سے ہر شخص کا کردار پاک ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ متفق ہیں؟ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کونوا من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا اس سے بلند بھی سچ کا کوئی درجہ ہے کہ جن تک کوئی عام انسان پہنچ نہیں سکتا، جن میں سے کوئی عام انسان ہو نہیں سکتا۔ اے عام انسانوں، تمہارا سب سے بڑا کمال یہ ہے، تم ان میں سے نہیں ہو سکتے، تم ان جیسے نہیں ہو سکتے، تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ کون سا درجہ ہے سچائی کا؟ تیسرا درجہ۔ توجہات میرے ساتھ رکھیے گا، گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ سچ کا پہلا درجہ، جو ہوا ہو وہی کہا جائے، یہ سچائی ہے، یہ مراد نہیں ہو سکتی۔ دوسرا درجہ، جو کہا جائے وہی کیا جائے، یہ سچائی ہے، یہ بھی مراد نہیں ہو سکتی۔ تیسرا درجہ، جو کہہ دیا جائے وہ ہو جائے۔ توجہ کر رہے ہیں جی؟ سچائی کا ایک تیسرا اور بلند ترین مرتبہ یہ ہے، کچھ لوگ اتنے زیادہ سچے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ سورج کو مغرب سے پلٹنا پڑتا ہے مگر ان کے الفاظ نہیں پلٹ سکتے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سچائی کا تیسرا درجہ، جو کہہ دیا جائے وہ ہو جائے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ فلک سے درزی کپڑے سی کر لا رہا ہے، تو اے رضوان جناں، آج تک تم جو بھی کام کیا کرتے تھے، آج تمہیں حسنین کا درزی بن کے دروازہ فاطمہ پہ آنا پڑے گا۔ اگر زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی جائے، ان کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ اگر زندہ کا جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اسے مرنا پڑے گا۔
توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے سچائی کا درجہ، یہ سچائی کا وہ درجہ ہے، یہ وہ سچے ہیں کہ جن میں سے کوئی 15واں ہو نہیں سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اے مومنوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، خدا کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا تمہیں فقط اتنا کہا جا رہا ہے کہ تم ان میں سے تو نہیں ہو سکتے، کونوا مع الصادقین، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم ان کے ہمراہ ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر تم ان سچوں کے ساتھ نہ ہوئے، اگر تم نے ان کا دامن نہ تھاما، تو یہ تقوی الہی بھی تمہارے کسی کام نہ آئے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ سچائی کا وہ درجہ ہے کہ جو رسول کو اور اللہ کو مطلوب تھا مباہلے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ نجران کے عیسائیوں پر لعنت کرنی تھی، خدا کو خدا کی رحمت سے ان کے دور ہو جانے کی دعا کرنی تھی، ان پر عذاب الہی نازل ہونے کی دعا کرنی تھی۔ ایسی زبانیں چاہیے تھیں کہ جو اس قدر سچی ہوں کہ جو کہہ دیتی وہ ہو جاتا۔ اور یہی بات نجران کے عیسائی بھی سمجھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تو ہے کہ جب اسقف نجرانی جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، جب پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا، کس طرح آتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، گودی میں حسین ہیں، انگلی تھامے ہوئے حسن مجتبیٰ ہیں، درمیان میں فاطمہ زہرا ہیں، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ چلتے آ رہے ہیں۔ تو اسقف نجرانی نے دیکھ کر کیا کہا؟ واللہ انی لارا وجوہا، خدا کی قسم وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، کتنے سچے ہیں۔ اگر یہ خدا سے دعا کر دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو پہاڑوں کو ہلنا پڑے گا۔ اس درجے کے سچے تھے کہ جنہیں نجران کے عیسائی بھی دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ تیسرے درجے کے سچے ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے۔ عالم کائنات کو، تکوین کو، کون کو، دنیا کو، عالم کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے حرف سے روگردانی کرے، ان کے لبوں سے نکلی ہوئی بات کا پاس نہ رکھا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں، انہی معروضات کے ساتھ آج کے اس مختصر سی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ میرے لیے مختصر تھی، آپ کا نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام کی خدمت میں، تمام مؤمنین و مؤمنات دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں، آل محمد کی خوشی میں خوش رہنے کا فن آتا ہے انہیں، ان تمام کی خدمت میں اس جشن مباہلہ اور ان مبارک راتوں کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انہی عرائض کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ آل محمد کی اس عظیم خوشی کا، تجھے واسطہ اپنے دین کی اس عظیم کامیابی کا، تجھے واسطہ آل محمد کی سخاوت کا، تجھے واسطہ آل محمد کے کرم کا، تجھے واسطہ آل محمد کے مقام و منزلت کا۔ بار الہ ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ جو مؤمنین اس جشن ولا میں تشریف فرما ہے، فرش محفل پر تشریف فرما ہے، دل میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، بار الہ اس مبارک دن کے صدقے ہماری تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو برسری روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ بار الہ جو مؤمنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین و مسلمین آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔